بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن یوم عرفہ ہے۔ اس کی بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ کچھ فضائل تو وقوف عرفہ، جو حاجی یوم عرفہ گزارتے ہیں عرفات کے میدان میں، کچھ فضائل تو ان کے ساتھ خاص ہیں، لیکن کچھ ایسے فضائل ہیں اس یوم عرفہ کے، عرفات کے دن کے 9 ذی الحجہ کے، کہ باقی جمیع اہل ایمان اہل اسلام کے لیے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، مبارک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک یہودی شخص ان کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ اپنی کتاب میں، قرآن میں ایک ایسی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے، ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ دوسری آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھ دی جس میں دین کے اکمال کی خوشخبری ہے، جس میں اللہ کی طرف سے اتمام نعمت اس کی خوشخبری ہے کہ شرعی احکام، قرآن کے احکام اور اللہ کی طرف سے کلام اتارا جانا، اس کی کاملیت تام ہونے کی خوشخبری ہے، اور دین اسلام اللہ کے سامنے دین مرتضیٰ ہے، اس کی خوشخبری ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ آیت مبارکہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس جگہ کو بھی پہچانتا ہوں اور اس دن کو بھی پہچانتا ہوں، اس دن کو بھی پہچانتا ہوں اور اس جگہ کو بھی پہچانتا ہوں جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمْعَةٍ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ، اور جمعے کا دن تھا۔ فرمایا اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری، یہ عظیم آیت مبارکہ اس موقع پر اتری۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 45، اور ایک اور جگہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا 41 اور 45، اور بھی بعض مقامات پر انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ان کے پاس ایک یہودی کھڑا تھا، تو وہ کہنے لگا، وہ یہودی کہنے لگا، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی عظیم بشارت ہے، کہنے لگا کہ اگر یہ آئے لو انزلت هذه علینا لاتخذنا یومها عیدا، کہ اگر یہ آئے ہم پر اترتی، ہمارے اندر نازل ہوتی، تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے، اس آیت کے اترنے کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ، فرمایا اے یہودی، تم کہتے ہو کہ اگر یہ آیت جس دن اترتی ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، فرماتے ہیں ہم پر تو یہ
ہم پر تو یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی تھی. فرماتے ہیں دو عیدوں نے فرمایا فی یوم جمعہ و یوم عرفہ. یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی اور یوم عرفہ کے موقع پر نازل ہوئی. یعنی مسلمانوں کے لیے یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے. فرمایا کہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3044، اور مسند الطیالسی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2709. اور پھر ایک حدیث مبارک ہے تو اس سے پتا چلا کہ یوم عرفہ یہ اتنی عظمتوں والا رفعتوں والا دن ہے کہ اللہ تعالی نے اسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. یہ عظمت کے لحاظ سے ہے، محبت کے لحاظ سے ہے اور بلند مقام کے لحاظ سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوم عرفہ کو ہم کوئی نماز عید پڑھتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کا دن ہے، لیکن یہ اس دن کی شان کے لحاظ سے جس طرح ہر جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو وہ بھی کس لحاظ سے؟ جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بلند رتبے کی وجہ سے. تو یوم عرفہ بھی اسی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. پھر ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس دن کے بارے میں، اس دن کی کیا عظمت یا کیا فضیلت ہے، اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں. اور ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. فرمایا اس دن کا روزہ جو بندہ بھی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، فرمایا یہ روزہ اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے، اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے. اتنا عظیم دن ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کا دن. اس دن روزہ رکھنا، تو آپ میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ اس دن روزہ رکھے. ہر بندہ کوشش کرے کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا ہے اور آئندہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ. جتنے بھی انسان سے چھوٹی خطائیں گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے. کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے پکی سچی توبہ ضروری ہے، اور اگر حقوق العباد کسی کے کسب کیا تو پھر ان سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ. تو فرمایا یہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1162، اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2425. یہ دونوں مروی حدیث ہے. اور اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے. وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضور فرماتے صیام یوم عرفہ کا صیام الف یوم. فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ اس طرح ہے جس طرح کے سال کے باقی سال کے 1000 دن کے روزے رکھنا. باقی سال کے 1000 دنوں کے روزے رکھنا. فرمایا یہ یوم عرفہ کا اتنا عظمت والا روزہ ہے، اتنی فضیلت ہے اس میں. یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 2862، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، حدیث نمبر 3764. اور پھر ایک حدیث مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا لا يبقى احد يوم عرفہ في قلبه مثقال ذرة من ایمان الا غفر اللہ له. یوم عرفہ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں بچتا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے.
یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، تو وہ کیا عرفہ کا دن اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علی اہل معرفن یا رسول اللہ، کیا یہ خوشخبری اہل عرفہ کے لیے ہے جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، ام للناس عامہ یا سارے لوگوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل للناس عامہ، بلکہ یہ سارے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، سارے اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو بھی یوم عرفہ کو ایسا پاتا ہے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ امام عبد بن حمید نے المسند میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 842۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی کماح کو عظمت نصیب فرمائے اور ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔